تو بابا فرید الدین 18-19 ایئرس کی عمر تھی، جوان، یہاں بھی کتنے 18-19 سال کے جوان ہوں گے. بابا فرید الدین وہ اس زمانے میں وہ ایک چھوٹی سی تھیلی رکھتے تھے، اس کے اندر کچھ چادر لوٹا کچھ ہوتا ہوگا. خیر بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ جنگل میں چلے، تو ایک مرتبہ جنگل میں چلے. وہ دہلی میں، یہ دہلی میں، ہمارے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، دہلی میں اس زمانے میں جو جنگل تھے، بیابان صحرا، اس میں کسی کام سے بابا فرید الدین 18-19 سال کی عمر جا رہے. راستے میں ان کو خیال آیا کہ بھائی میرا پانی تو ختم ہو گیا، میں جو ساتھ میں پانی لیا ہوگا وہ پانی ختم ہو گیا. تو کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، کبھی آگے گئے کبھی پیچھے گئے، لیکن کہیں پانی ملا؟ ارے ساتھ میں کہو نا بھائی، ساتھ میں کہو گے بات بنی، کہیں پانی ملا نہیں. بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ کے ولی تھے، کہا کہ میں میرا سفر کرو، خدا انتظام کر دے گا. میں بھروسہ کس پر؟ ساتھ میں کہہ دو بھروسہ کس پر؟ اللہ نے بھی کہا فتوکل علی اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب تو کوئی بھی کام کرے تو بھروسہ مجھ پر کر لینا. تیرا کام میں پورا ہونے میں دیر ہوگی لیکن میں پورا کر کے رہوں گا. اسی لیے میرے دوستو، جب بھی کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو نا تو اس کا بھی علاج ہے. کوئی کام آپ نے شروع کیا، کہتا مولانا میں نے شاپ کو اوپن کیا لیکن چلتا نہیں، دکان چلتی نہیں. ارے میرے دوستو، تو نے جب شاپ کو اوپن کیا تو تو نے بہت زیادہ پلان بنائے تھے، لیکن تو نے ایک پلان نہیں بنایا تھا. وہ پلان یہ تھا کہ میں اللہ سے مشورہ کر لوں گا تو اللہ میرے شاپ کو چلائے گا. بھائی ہم لوگ اللہ سے مشورہ نہیں کرتے، بھائی ہم لوگ اللہ سے مشورہ نہیں کرتے. ورنہ لکھا ہے قرآن کریم میں لکھا ہے کہ بھائی ایک آیت پڑھ لے، اللہ تیرے ہر ادھورے کام کو پورا کرے گا. اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. کون سی آیت پڑھ لو؟ جب بھی کوئی کام پورا کرنا ہو یہ آیت پڑھ لو، حسبی اللہ. بھائی ساتھ میں پڑھو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ فرماتے میرے بندے یہ دعا پڑھ لے کہ حسبی اللہ، میرے کام کو پورا کرنے والا اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود مگر اللہ، علیہ توکلت، اسی خدا پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، جو آسمانوں کا نظام سنبھال سکتا، کیا وہ میری دکان کے نظام کو نہیں سنبھال سکتا؟ ارے بھائی میری چھوٹی دکان بھی تو وہی چلائے گا نا جو پورے آسمان اور زمین کو چلایا. کیا وہ میری دکان کو نہیں چلا سکتا؟ کیا وہ میرے گھر کو نہیں چلا سکتا؟ تو خیر میرے دوستو، بابا فرید الدین وہ پانی ختم ہو گیا. بھائی وہ واقعہ یاد ہے نا؟ کتنے سال کی عمر تھی؟ 18-19 سال کے جوان، اللہ کے ولی. ادھر ادھر دیکھا پانی کہیں نہیں، بھروسہ اللہ پر، میں آگے جاؤں گا پانی ملے گا. بھائی جیسا بھروسہ ویسا معاملہ. تھوڑا آگے گئے تو کنواں نظر آیا، کہو سبحان اللہ. بڑا کنواں نظر آیا. بابا فرید الدین خوش ہو گئے کہ دیکھو پلانے والا کون؟ اللہ. بھائی میں تو ایک گلاس ڈھونڈتا تھا، خدا نے پورا کنواں ہی دے دیا. اب سامنے بڑا کنواں نظر آیا، گئے دیکھا تو کنویں کے اندر پانی، اور بالکل صاف شفاف ٹھنڈا کولڈ واٹر، بہت اچھا پانی. بڑے خوش ہو گئے لیکن تھوڑا رک گئے، اس لیے کہ پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں تھا. کنواں تو ہے، خود بھی ہے، پیاسے بھی ہے، لیکن نکالنے کے لیے رسی بھی نہیں اور ڈول بھی نہیں. تو سوچا کہ جس خدا نے پانی دیا وہ خدا انتظام کرے گا. اب حضرت بابا فرید الدین اپنی چادر کو نکالے اور کنویں کے پاس لیٹ گئے. بھائی کنویں کے پاس لیٹ گئے اور سوچا کہ کوئی آئے گا. بھائی کیا سوچا؟ کوئی آئے گا. بھائی جیسے میں اس جنگل میں آیا ہوں، پیچھے کوئی آئے گا. بھائی آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد کوئی آئے گا. جو آئے گا اس کے پاس رسی بھی ہوگی، اس کے پاس ڈول بھی ہوگا، میں لے لوں گا اور پانی پی لوں گا. ابھی لیتے لیتے کچھ وقت گزرا تھا کہ دیکھا کہ جنگل سے ہرن آ رہے. بھائی اس زمانے میں وہ جنگل میں ہرن، لمبے لمبے سینگ والے ہرن. ہرن سمجھتے ہو نا کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ اس کو ڈیئر کہتے ہیں. ہاں، تو وہ سارے جنگل سے لمبی لمبی سینگ والے ہرن آئے. تو بابا فرید الدین نے ان کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اچھا یہ بھی پیاسے ہیں، یہ بھی پیاسے، یہ بھی کنویں کے پاس آ رہے. لیکن بابا فرید الدین سوچنے لگے یہ کیسے پانی پیئیں گے؟ میں انسان، میرے پاس عقل، میں پانی نہ پی سکا، یہ کیسے پانی پیئیں گے؟ بابا فرید الدین یوں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے. لیکن وہ جیسے سب ہرن آئے، بابا فرید الدین کہتے میری عقل حیران ہو گئی، آٹومیٹک پانی اوپر آ گیا. ارے کہو سبحان اللہ. پانی اوپر، اور پانی اوپر آیا اور سارے وہ ہرنوں نے، جنگل کے ہرنوں نے پانی پینا شروع کیا. تو بابا فرید الدین کہنے لگے، دل میں خوش ہو گئے کہ اب تو کسی کا انتظار نہیں کرنا. ارے بھائی پانی تو اوپر آ ہی گیا، یہ لوگ پی کر جائیں گے کہ میں پینا شروع کروں گا. بس بابا فرید الدین ویٹ کر رہے، انتظار کر رہے. تھوڑی دیر میں وہ سارے ہرن چلے گئے تو بابا فرید الدین جلدی سے وہ کنویں کا جو من ہوتا، کنویں کا جو کنارا ہوتا، اس کے پاس آئے. جیسے آئے اور پانی لینے جا رہے تھے کہ پانی اندر چلا. بھائی پانی، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اوپر لانے والا بھی میں، اتارنے والا بھی میں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ ملک میں کیا فرمایا؟ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر میں پانی کو زمین میں دھسا دوں
तुम्हारे अंदर ताकत नहीं कि वापस उसको उठा सको। तो मेरे दोस्तों वो पानी अंदर चला गया। थे अल्लाह के वली, अरे कह दो भाई थे अल्लाह के। उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि हिरन आए तो पानी ऊपर आया, मैं आया तो पानी। अल्लाह के वली थे मेरे दोस्तों। अल्लाह को ये बहुत, अल्लाह को सबसे अच्छी अदा यही लगती है कि बाबा फरीदुद्दीन रो पड़े। मैं बाबा फरीदुद्दीन वो आंखों में से जो आंसू आए और दोनों हाथ उठाकर क्या दुआ मांगी मेरे दोस्तों, इतनी प्यारी दुआ मांगी। आज भी किताबों में वो दुआ लिखी, इतनी प्यारी दुआ मांगी। लेकिन दुआ मांगने से पहले क्या कहा अल्लाह क्या मैं जानवर से भी बुरा हो गया। देखो अल्लाह के वली थे भाई, कभी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी होगी। अरे नमाज क्या, कभी उनकी तहज्जुद भी नहीं छूटी होगी। वो अल्लाह के वली कहते अल्लाह क्या मैं जानवर से भी बुरा हो गया कि जानवर आता है तो तू पिलाता है, मैं आता हूं तो पानी को अंदर पहुंचा देता है। क्या मैं जानवर से भी बुरा हो गया। और रोते रोते क्या दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अंता खलकतनी व अंता तहदीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तस्कीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहीनी। दुआ मांगी अल्लाह पैदा करने वाला भी तू ही है, अल्लाह हिदायत देने वाला भी तू ही है, खिलाने वाला भी तू ही है, पिलाने वाला भी तू ही है, मारने वाला भी तू ही है, जिलाने वाला भी तू ही है। तो अल्लाह आखिर इस पानी से मुझे क्यों महरूम करता है, अल्लाह इस पानी से मुझे क्यों महरूम करता। मेरे दोस्तों ऐसी प्यारी दुआ, भाई दुआ भी तो कैसी प्यारी थी ना भाई। अल्लाह हमको भी दुआ नसीब फरमाए। भाई क्या दुआ थी, अल्लाहुम्मा अंता खलकतनी व अंता तहदीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तस्कीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहीनी। जब ये दुआ मांगी तो गैब से आवाज आई, गैब से अल्लाह की आवाज आई, ए फरीदुद्दीन, ए फरीदुद्दीन हमने जानवर के लिए पानी का इंतजाम किया, तुम्हारे लिए पानी को अंदर उतारा। क्यों, इसलिए कि जानवरों ने मुझ पर भरोसा किया, तुमने रस्सी और डोल पर भरोसा किया था। भाई बाबा फरीदुद्दीन ने भरोसा किया था कि कोई आएगा रस्सी दे देगा, डोल देगा। अल्लाह ने फरमाया ए फरीदुद्दीन उन जानवरों ने मुझ पर भरोसा किया तो मैं पानी को ऊपर ले आया, तूने रस्सी और डोल पर भरोसा किया, मैंने पानी को अंदर पहुंचाया। अल्लाह की आवाज आई, ए फरीदुद्दीन मेरी इज्जत की कसम अगर उस वक्त मुझ पर भरोसा करता मैं पानी तेरे मुंह तक पहुंचा देता। मेरे दोस्तों बाबा फरीदुद्दीन को एहसास हुआ, अल्लाह के वली थे भाई, अल्लाह के वलियों का यही हाल होता, जहां उनको मालूम हुआ कि गलती हुई फौरन अपने आप को सजा देते थे। हाँ मेरे दोस्तों एक नई बात, हम लोग गलती पर कभी अपने आप को सजा देते भाई। हम लोगों को तो मैं यहाँ तो नहीं देखता हूँ, लेकिन बम्बई में कभी कभी देखा करता था कि लोग नमाज पढ़ते ना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उसके बाद यूं करते तौबा 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 तौबा। आपने भी कभी देखा होगा तौबा तौबा तौबा। तो एक मतलब एक भाई ऐसा कर रहा था, मैंने कहा भाई ये क्या करता, कहा गुनाह हो गया ना तौबा तौबा। तो मैंने कहा इतना बड़ा गुनाह क्या जोर से मांग ले, या ऐसी शाबाशी को जोर से मार तो मालूम पड़े कितना बड़ा गुनाह हुआ, कैसी सजा होती। मेरे दोस्तों बाबा फरीदुद्दीन को एहसास हो गया भाई, एहसास हो गया कि मुझसे गलती हो गई कि जानवरों ने तो अल्लाह पर भरोसा किया, मैंने रस्सी और डोल पर भरोसा किया। बाबा फरीदुद्दीन ने माफी मांगी, कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे और वादा करता हो अब तेरी मोहब्बत में 60 रोजे रखने वाला हो। कितने रोजे, 60 रोजे तेरी मोहब्बत में रखने वाला। वादा किया कि मेरे दोस्त पानी फिर ऊपर गया। अरे कहो सुभान अल्लाह, पानी फिर। मेरे दोस्तों ये अल्लाह के वलियों की आदत है, गलती हो जाए अपने आप को सजा दो, माफी मांगो। हम लोग सामने वाले की गलती पर बहुत पकड़ करते हैं, अपनी गलती को कोई देखने को तैयार नहीं है ना। सामने वाले की गलती हो जाए तो ओ पूरे ब्लैकबर्न में और इतनी फास्ट सर्विस देता है कि कोई ये बीबीसी भी इतना फास्ट न पहुंचता हो। और कैसे सर्विस देता, जहां देखा किसी की गलती हो गई नमाज में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ओ भाई तने खबर फैलाए हो कि दू नमाज में, नमाज खत्म है भाई तने खबर फैला, और फिर उसका गुनाह बताता, और गुनाह बताने के बाद कहेगा तने क्यों कोने के तो नहीं आवाज तारा ने मारा वचना बिटवीन आई एंड यू। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों ये क्या है, अभी नमाज पढ़ा और अभी सवाब भी दे दिया। मैं नमाज पढ़ा और सवाब खत्म, अरे खत्म हो जाता नहीं। मेरे दोस्तों रमजान के महीने में भी गीबत होती है, होती नहीं होती। जहां किसी की गलती हुई हमारा काम है कि उसकी गलती को उठाओ और पूरे ब्लैकबर्न में इस गलती को पहुंचाओ। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, शायद आप सुनोगे तो दिल धड़कने लगेगा। अल्लाह का वली जो होता है ना, सुनो, अल्लाह का जो वली होता है ना, और सही माने में जो अल्लाह का वली होता है ना, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। अरे होती कि नहीं होती? अरे मेरे प्यारों साथ में कहो, अल्लाह का वली वो वली होता है कि अल्लाह जब बताना चाहता है कि मेरा वली है तो अल्लाह उसके हाथ से नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। भाई मेरी बात समझ में आ गई ना? अल्लाह का वली जब सही वली होता है
تو اللہ بھی بندوں کو بتاتا ہے کہ میرا ولی ہے. اور کیسے بتاتا ہے؟ اس کی ایسی کرامت ہوتی ہے کہ ناممکن کو بھی. دیکھو میں حضرت بھائی سب سن رہے ہو نا, حضرت جنید بغدادی کی بات سنو, بہت پیاری بات. ایک مرتبہ آپ نے ایک بہت بڑی نہر کا نام سنا ہوگا, دجلہ. ہاں, بعض لوگ اس کو دریا کہتے ہیں, بعض لوگ اس کو نہر کہتے ہیں. کیا نام ہے؟ دجلہ. اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, کیا؟ دجلہ. بھائی ساتھ میں کہو, کیا نام؟ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. حضرت جنید بغدادی سننا, حضرت جنید بغدادی وہاں پر پہنچے اور ان کا ارادہ تھا کہ میں کشتی میں بیٹھوں اور دجلہ کے اس کنارے سے کہاں چلا جاؤں, اس کنارے. اور وہاں پہلے سے ایک آدمی بھی بیچارہ بیٹھا تھا, وہ بھی کشتی کا انتظار کرتا تھا. اب حضرت جنید بغدادی بھی وہاں پر پہنچے, بہت دیر ہو گئی, گھنٹہ گزر گیا, لیکن کوئی کشتی نظر. جیسے کبھی ہم لوگ بھی بس اسٹاپ پر کھڑے ہوتے, گھنٹہ گزر گیا, انڈیا کی بس آئے گی, کبھی ٹرین آئے گی نہیں آئے گی. بلکہ اگر ہمارے یہاں ٹرین لیٹ نہ ہو تو وہ انڈیا کی ٹرین نہیں سمجھی جاتی. ارے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ تو حضرت جنید بغدادی سننا, حضرت جنید بغدادی وہ بھی دجلہ کے کنارے پر آ گئے. ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور ان کو اس کنارے سے اس کنارے جانا, اور ان کو اکیلے نہیں جانا, ایک اور بھی ساتھ میں ہے, ایک پیسنجر اور بھی کھڑا ہوا, اس کو بھی جانا. حضرت جنید بغدادی نے اس کو کہا کہ بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا, کشتی آتی نہیں, کب آئے گی؟ تو اس پیسنجر نے کہا حضرت یہاں کوئی بھروسہ نہیں, آوے تو ابھی آوے, نہیں تو 24 گھنٹے کے بعد بھی آوے. تو حضرت جنید بغدادی, بھائی اللہ کا ولی تھا نا, کہو بھائی اللہ کا ولی تھا, کہا مجھے کشتی کی کیا ضرورت ہے, ارے میں تو چلا. اپنے ہاتھ میں عصا سمجھتے ہو نا, ڈنڈا ہاتھ میں تھا, بس ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور کہا میں تو چلا جاؤں گا. تو اس نے کہا او بوڑھے میاں کہاں جاؤ گے, ڈوب جاؤ گے. کہا وہ ڈوبنا اوبنے کی بات نہیں, بس عصا لیا اور اللہ 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 ضربے لگاتے گئے اور ایسا چلتے تھے جیسا کوئی سڑک کے اوپر چل رہا. جب آدھے راستے پر پہنچے رہے تو وہ پیسنجر نے سوچا کہ میں بھی چلا جاؤں تو اچھا ہے. اس نے کہا او جنید. حضرت جنید پیچھے مڑے, مجھ کو بھی لے جانا, مجھ کو بھی لے جا, ورنہ میرے کو تو 24 گھنٹہ کھڑے ہونا پڑے گا. حضرت جنید بھائی, جب نبی رحمت للعالمین تھے تو ولی بھی تو رحمت کا پیکر ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی واپس آ گئے, اللہ اللہ کی ضربے یوں عصا کو سمندر پر مارتے, اللہ, اور راستہ بناتے بناتے آ گئے. تو کہا کہ میں بھی چلوں, آ گئے کنارے. حضرت جنید بغدادی نے کہا چل, سننا چل, لیکن ایک بات سمجھنا, میرے پیچھے پیچھے چلنا اور اللہ مت بولنا, اللہ مت بولنا, بولنا جنید دعا کر, جنید دعا کر, جنید دعا کر, جنید دعا کر. منزل. اس نے کہا بالکل صحیح. اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آگے نکلے, اپنے عصا کو پھر سمندر پر مارا, اللہ اللہ کرتے چلنے لگے. اور وہ جو پیچھے آدمی تھا وہ جنید دعا کر, جنید دعا کر, جنید دعا کر. جب بالکل بیچ میں پہنچے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ عجیب آدمی خود تو اللہ بولے اور میرے پاس جنید بلواوے. اس کو درمیان میں خیال آیا کہ یہ کیسا عجیب معاملہ, خود تو اللہ بول کے چلے اور مجھے جنید بلاوے, نہ میں بھی اللہ بولوں گا. اس نے کہا اللہ اور ڈوبنے لگا. اب جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ جنید میں ڈوب رہا, جنید میں ڈوب رہا. کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ مت بولنا, جنید دعا کر بولنا. کہا ابھی یہی بولوں گا. کہا پھر بول. کہا جنید دعا کر. واپس اوپر آیا. جیسے اوپر آیا تو حضرت جنید بغدادی نے کہا اب کیا بولے گا. بیچارہ ہاتھ منہ کان ناک سب جگہ پانی بھرا ہوا. کہا کہ اب تو ایک ہی بات بولوں گا, جنید دعا کر, جنید دعا کر, جنید. بس بیچارہ روتا گیا, جنید دعا کر, جنید دعا کر. اور حضرت جنید بغدادی اللہ اللہ بول کر کنارے پر پہنچ گئے. یہ بھی کنارے پر پہنچ گیا. کنارے پہنچنے کے بعد تھوڑا ہوش آیا تو کہنے لگا جنید انصاف کی بات نہیں تھی, انصاف کی بات نہیں تھی. تو نے میرے پاس اپنا نام بلوایا اور خود اللہ کا نام بولا. اب جواب دے, اب تھوڑی ڈوبنے والا, اب تھوڑی ڈوبنے والا, اب تو مجھ کو جواب دے. حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا نہ بھائی نہ, میں تیرے پاس اپنا نام نہیں بلوانا چاہتا, میں تو اللہ ہی کا نام بلوانا چاہتا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تیرا ایمان اب تک جنید کے ایمان کو نہیں پہنچا تو اللہ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا. کیا فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اے میرے پیارے دوست, میں تیرے پاس اپنا نام بلوانا نہیں چاہتا, لیکن میں نے تیرے دل پر توجہ ڈالی. میں سمجھ گیا تیرا ایمان جنید کے ایمان کو نہیں پہنچا تو اللہ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا اور سمندر کو راستہ کیسے بنائے گا. حضرت جنید نے فرمایا میرا بھائی اللہ کی معرفت میں ڈوب جا, اللہ کی معرفت میں ڈوب جا, یہ سمندر بھی خدا کی قدرت سے راستہ بن جائے گا. میرے دوستو وہ حضرت جنید
بھائی مقام اونچا ہے کہ نہیں؟ ارے کہو نا مقام اونچا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی حضرت جنید بغدادی، بھائی سننا توحید کتنی ضروری، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، لا الہ، اور یہ اللہ والوں کے کارنامے ہوتے ہیں میرے دوستوں. ہاں، سمندر کو راستہ بنا دیا، بتاؤ ناممکن کو. یہ آپ کے قریب میں جو مزار مبارک ہے، معاف کرنا بھائی، آپ کے قریب میں مزار مبارک ہے اور اللہ کا ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. زور سے کہو نا بے شک. اور میرے دوستوں جب وہ زندہ ہوتا ہے ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں، اور اگر ہم گناہ کرتے ہو تو ہم سے بڑھ کر پھر مردود کوئی نہیں ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ آپ معمولی مت سمجھو، میں نے پڑھا اس لیے بول رہا ہوں، میں کوئی بات بغیر پڑھے نہیں بولتا میرے دوستوں. یہ جو مزار مبارک ہے حضرت شیخ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا، میرے دوستوں یہ معمولی انسان نہیں تھے، یہ معمولی انسان نہیں تھے میرے دوستوں. ایک ہوتا ہے لقب، لقب سمجھتے ہو؟ یہ شاہ عالم ان کا نام نہیں ہے. بہت سارے لوگ احمد آباد کے سمجھتے کہ شاہ بھائی کہاں جاتا، شاہ عالم کی درگاہ پر جاتا. ارے ان کا نام شاہ عالم نہیں ہے میرے دوستوں، ان کا نام شاہ عالم، کہو نا زور سے، ان کا نام ہے محمد سید. کیا نام ہے؟ محمد سید. یہ شاہ عالم کیسے بن گئے؟ ارے شاہ عالم کا ترجمہ معلوم ہے؟ دنیا کا بادشاہ. شاہ مانے بادشاہ، عالم مانے دنیا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ دنیا کا بادشاہ ہے. ارے کہو یہ دنیا کا، یہ شاہ عالم. ان کے ابا نے ان کو نام نہیں دیا، ان کے دادا نے ان کو نام نہیں دیا. ارے میرے دوستوں کتاب اٹھا کر دیکھو، یہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے تھے، رات کو سوئے تھے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارے نبی نے فرمایا اے محمد سید، نام ان کا محمد سید ہے، کہا ہمارے نبی نے فرمایا اے محمد سید تیری عبادت مجھ کو پسند آ گئی، آج سے میں کہتا ہوں خدا تجھ کو شاہ عالم بنانے والا ہے، خدا تجھ کو شاہ عالم بنانے والا ہے، دنیا کا بادشاہ بنانے والا. یہ محمد سید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں نبی کے مبارک پاؤں کو پکڑ لیا، نبی کے مبارک پاؤں کو پکڑ لیا اور کہا آپ نے کہہ دیا لیکن دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے تو مجھے کہہ دیا کہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ ارے ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا اے سید محمد، نبی کی زبان سے نکل گیا شاہ عالم. نبی زمین پر بولتا ہے، آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے کہا اے سید محمد، اے شاہ عالم، اٹھ اپنے ابا کی خدمت میں جا، ابھی اٹھ اپنے ابا حضرت قطب عالم کی خدمت میں جا. شاہ عالم رحمت اللہ علیہ اٹھے. بھائی اب تو کیا نام ہو گیا؟ اور کس نے نام دیا؟ اللہ کے رسول صاحب. اب تو اٹھے. ارے میرے دوستو سننا، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ راتوں رات اٹھے اور نبی کا حکم تھا کہ اپنے ابا کے پاس جا. چنانچہ راتوں رات اپنے ابا کے خانقاہ میں گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، ابا نے دروازہ کھولا. ابا نے دروازہ کھولتے ہی کہا ارے میرا بیٹا تو تو شاہ عالم بن گیا. ابا نے دروازہ کھولتے ہی کہا بیٹا تو تو شاہ عالم بن گیا. کہا ابا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جس راستے سے تجھے پتا چلا اگر بیٹے کو پتا چل سکتا تو کیا باپ کو پتا نہیں چل سکتا؟ شاہ عالم بن گئے، نبی کی زبانی شاہ عالم بن گئے. ابا نے کیا کہا؟ ابا نے کہا بیٹا اب تیرا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے، اب نبی تیرے خواب میں آ گئے، نبی نے تجھ کو دنیا کا بادشاہ کہا، اب میرے پاس نہیں. اب ایک بہت بڑا اللہ کا ولی ہے دہلی میں، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے دہلی میں جو خواجہ نظام الدین کے خلیفہ ہے، حضرت بارک اللہ چشتی. نام یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی کسی کو یہ نام یاد نہیں ہوگا. ہم کو تو کہو کہ بھائی چلا چیخ تو پہلا نمبر، لیکن یہ سب کون جانے گا؟ یہ ہے کون میرے دوستو؟ ہے کون؟ قسم اللہ کی میں نے کل ایک راز کی باتیں بتا دوں، مولوی حبیب اجازت ہو تو بتا دوں. میں حضرت شاہ عالم کے بارے میں پہلے میں نے بہت پڑھا تھا، پھر زمانہ گزرتا گیا. اب جب مولانا حبیب صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو یہیں پر آنا ہے تو پھر وہ بات تازہ ہو گئی. میں نے فوراً میری کتابیں کھولی کہ میں نے کسی زمانے میں لکھا ضرور تھا، اس لیے کہ میں پہلے بہت لکھتا تھا میرے دوستوں. میں نے اتنا لکھا. آج میں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، میں نے اگر آپ میری سب کتابوں کو دیکھو تو نہیں تو 9,500 ورق ہو چکے ہیں.
میں نے بہت لکھا. جیسے مولانا حبیب صاحب نے کہا, میں نے کتاب کو ٹٹولنا شروع کیا, مجھے مل گیا. لیکن میرے دوستوں اس وقت محبت تھی, اب محبت زیادہ ہو گئی. میں راز کی بات بتاتا ہوں, راز کی بات. قسم اللہ کی اپنی تعریف کرنا نہیں چاہتا, اللہ حاضر ناصر تعریف کرنا نہیں چاہتا. رات کو 2 گھنٹے تک میں شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھتا گیا. آج فجر کی نماز کے بعد جب میں سویا تو میں نے شاہ عالم کو دیکھا, دائیں طرف صدیق اکبر کو اور بائیں طرف عمر فاروق کو بیٹھا ہوا دیکھا. میرے دوستو, اس سے مجھ جیسے نالائق کو یہ سبق مل گیا کہ شاہ عالم یہ دنیا کا بادشاہ ہے اور رہے گا. اس لیے کہ سب کی زبان غلط ہو سکتی لیکن ہمارے آقا کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. میرے دوستو, ابھی تو میں آ رہا ہوں, میں نے بہت پڑھا, اس پر میں آ رہا ہوں. میرے دوستو, یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ان کے ابا کے پاس گئے. ابا نے کہا تو شاہ عالم بن گیا, تو دنیا کا بادشاہ بن گیا, اب دہلی جا, نظام الدین اولیاء کے خلیفہ شیخ بارک اللہ چشتی ان کی خدمت میں جا. چنانچہ راتوں رات انہوں نے سفر شروع کیا. یہ کہاں پر گئے؟ دہلی گئے. خواجہ نظام الدین کے خلیفہ کے پاس گئے, شیخ بارک اللہ چشتی کے پاس گئے. اور میرے دوستو, جیسے شیخ بارک اللہ چشتی کے پاس گئے, ان کی نظر پڑی, کہا او بھائی تو آ گیا, میں تو کہتا ہوں دنیا کا بادشاہ آ گیا. تو انہوں نے وہی سوال کیا, اے شیخ بارک اللہ, میں تو تمہارا خادم بن کر آیا, آپ مجھ کو شاہ عالم کہتے ہو, میں تو تمہارا خادم بن کر آیا, میں تو تمہاری جوتی سیدھی کرنے آیا. شیخ بارک اللہ نے کہا نہیں, تو میری جوتی سیدھی نہیں کرے گا, قسم اللہ کی تیری جوتی میں سیدھی کرتا رہوں گا. اس لیے کہ جس کو نبی دنیا کا بادشاہ کہے تو وہ بادشاہ ہے, تو ہم سب اس کے غلام ہیں. میرے دوستو, اب سننا, شیخ بارک اللہ کے پاس 6 مہینے رہے. کتنے مہینے؟ 6 مہینے رہے. اور چشتیہ سلسلے کو ایسا پروان چڑھایا کہ جب وہاں سے آنے لگے, یہ احمد آباد کے 3 دروازے ہے نا بھائی, احمد آباد کے 3 دروازے, سنتے جانا, میں احمد آباد کا نہیں ہوں لیکن بتا رہا ہوں. یہ احمد آباد کے 3 دروازے میں جب بیچ کا دروازہ ہے, بیچ کا دروازہ ہے, جب شاہ عالم رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ مریدوں کو لے کر آ رہے ہیں, جب یہ تیسرے 3 دروازے کے بیچ دروازے پر آئے, وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. وہاں کون بیٹھا تھا؟ ایک فقیر جو پاؤں سے لنگڑا تھا, آنکھ سے اندھا تھا اور زبان سے گونگا تھا. ایک فقیر بیٹھا تھا دروازے پر, احمد آباد کے 3 دروازوں میں بیچ کے دروازے پر وہ فقیر بیٹھا تھا جو پاؤں سے لنگڑا تھا, آنکھ سے اندھا تھا, زبان سے گونگا تھا. جب شاہ عالم آئے اور اپنی نظر اس فقیر پر ڈالی ہے, وہ فقیر کھڑا ہو گیا, اس کا پاؤں بھی صحیح, آنکھ بھی صحیح, اور اس نے زور سے نعرہ لگایا, احمد آباد والوں مبارک ہو, دنیا کا بادشاہ ہمارے بیچ میں آ گیا ہے. اس نے نعرہ لگایا, احمد آباد والوں خوش ہو جاؤ, شاہ عالم ہمارے بیچ میں آ گیا. میرے دوستو, جو شاہ عالم ہوگا اور نبی کی زبان سے ہوگا, اور جب ہم اس کے سامنے بغیر داڑھی کے جاتے ہوں گے تو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی. چلے جاتے ہیں ہم لوگ, ہاں چلو 12 دن جائیں گے, 15 دن لگیں گے, گئے اندر. ارے میرے دوست, کم از کم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ, بغیر داڑھی کے ان کے سامنے جاتا ہے, وہ چہرہ پھیر کر کہتا ہوگا کہ اب تک تجھے نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا تو میری ذات تجھ کو کب پسند آئے گی. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نعرہ تو اس پر لگنا چاہیے تھا, ارے نعرہ تو اس پر لگنا چاہیے تھا. یہ اصل بات ہے میرے دوستو, کسی اللہ کے ولی کو خوش نہ کر سکو تو نہ کرو. ارے سنو احمد آباد والے, کان کھول کر سنو, دل کی آنکھیں کھولو, کسی اللہ والے کو خوش نہ کر سکو مت کرو, اس لیے کہ اس کو تو اللہ خوش کر رہا ہے, ہماری خوشی کی ضرورت نہیں. لیکن اس کو ناراض کیوں کرتے ہو, ناراض کیوں کرتے ہو؟ میرے دوستو, یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہیں. ایک بات آپ اگر اجازت دو تو ایک بات اور بتاؤ نا بھائی, یہیں بتا رہا ہوں, اللہ قبول فرمائے. اب میں تو دعا کرتا ہوں, آج صبح سے ایک دعا کرتا ہوں, جب سے خواب دیکھا ایک دعا کرتا ہوں, اللہ قیامت میں جہاں یہ کھڑے ہو وہاں ہم گنہگاروں کو بھی کھڑا کر دینا. اس لیے کہ جو صدیق اور عمر کے بیچ میں ہوگا, قسم اللہ کی وہ جنتی ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے؟ یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ. عجیب و غریب بات میرے دوستو, جانا آسان ہے, نبھانا بہت مشکل ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کسی بیان والے کو بیان کی دعوت دینا بہت آسان ہے. مولانا حبیب صاحب کو پوچھو, کسی بھی بیان والے کو دعوت دینا ہو, ہلو 12 تاریخ کو آؤ گے؟ آؤں گا. لیکن اب سے لے کے 12 تاریخ تک جو سکرات کا عالم رہتا ہے کہ آئے گا, اور آئے گا تو بارش ہوگی, بارش ہوگی تو کیا ہوگا, اور آئے گا تو کوئی نخرے تو نہیں کرے گا.
अरे होता कि नहीं? किसी को भी दावत देना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। जब हम जैसे नालायकों को निभाना मुश्किल है तो अहमदाबाद वालों शाह आलम को निभाना और भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ये दाढ़ियां मत काटो भाइयों, ये दाढ़ियां मत काटो। और फिर धूम धड़ाके से अंदर जाता है, कब्रिस्तान खानका के अंदर धूम धड़ाके से अंदर चला जाता है। ओ शाह आलम की दरगाह पे गया, शाह आलम की दरगाह पे गया। अरे अल्लाह का वली, जरा तो सोच, जिसकी दरगाह पे गया वो वलियों का वली है। अगर तेरे से तवज्जो हटा दिया होगा ना यहां पर, तो कयामत में नबी भी तवज्जो हटा देंगे। ये कोई मामूली नहीं है मेरे दोस्तों, ये मामूली नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूं अहमदाबाद वालों, ये शाह आलम का वो मकाम है जो नबियों में हजरत ईसा का मकाम था। अरे कहो ना नारे तकबीर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, इनके अब्बा, इनके वालिद माजिद हजरत कुतुब आलम, हजरत कुतुब आलम बूढ़े हो गए अपनी एक झोपड़ी में, खानका में, अल्लाह अल्लाह। एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज, इनके अब्बा की बात कर रहा हूं, फिर याद रखना, इनके अब्बा हजरत कुतुब आलम, साथ में कहो हजरत कुतुब आलम, कह दो हजरत कुतुब आलम। अल्लाह इनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए, अल्लाह इनके सदके हमको जन्नत नसीब फरमाए। इनके अब्बा हजरत कुतुब आलम फजर की नमाज पढ़ के अपने मुसल्ले पर बैठे थे, किसी ने दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खोला तो इनके पुराने दोस्त मलिक सैफुद्दीन, अब भाई दोस्त को दोस्त मिले तो कितना अच्छा लगता। हजरत कुतुब आलम खड़े हो गए, ओ दोस्त बड़े जमाने के बाद आया और सुबह सवेरे मेरी याद आ गई। लेकिन वो मलिक सैफुद्दीन धाड़े मार के रो रहे। हजरत कुतुब आलम ने कहा दोस्त सुबह सुबह में आया और रोता, कहा मेरा एक बच्चा अभी 8 महीने का हुआ था, इंतकाल हो गया। कहा इंतकाल हो गया, मैं अभी जनाजा घर में रख के आया हूं। तो हजरत कुतुब आलम ने कहा आऊं जनाजे की नमाज पढ़ाऊं? अरे मैं आऊं और जनाजे की नमाज पढ़ाऊं? वो मलिक सैफुद्दीन ने कहा इसके लिए नहीं बुलाया, इसके लिए तो हमारी मस्जिद का इमाम तैयार है, इसके लिए तो हमारी मस्जिद का इमाम तैयार, इसके लिए नहीं बुलाया। आओ और दुआ करो, तवज्जो डालो। मेरा बच्चा बड़ी तमन्नाओं से आया, आप तवज्जो डालोगे खुदा उसको जिंदा कर देगा। क्या कहा हजरत कुतुब आलम ने, क्या कहा? ना भाई सैफुद्दीन, दोस्त थे ना, कहा भाई सैफुद्दीन बूढ़ा हो गया, अब दुआ में इतनी हिम्मत नहीं और तवज्जो में इतनी जान नहीं, जा मेरे बेटे के पास चला जा, जा मेरे बेटे शाह आलम के पास चला जा। और मैं कसम खाकर कहता हूं उसकी तवज्जो मेरी तवज्जो से भी आगे बढ़ चुकी है। अब वो मलिक सैफुद्दीन, सुनना, मलिक सैफ भाई किसी को अपने बच्चे की जान बचानी हो, जो बच्चा मुर्दा पड़ा हो उसको, वो मलिक सैफुद्दीन दौड़ते दौड़ते दौड़ते, भाई वही फजर के बाद का वक्त था, शाह आलम की खानका में आए, शाह आलम की खानका का दरवाजा खिटखिटाया, अंदर गए और अंदर जाकर कहा कि हजरत हजरत मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, मेरा बच्चा मर गया, मैं आपके अब्बा का दोस्त हूं, मेरा नाम सैफुद्दीन है, मेरा बच्चा 8 महीने का मर गया, उसका जनाजा रखा, आप दुआ करो, तवज्जो डालो, मेरा बच्चा। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ भाई जिंदगी और मौत मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा, मेरी तवज्जो से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि जिंदगी देने वाला भी अल्लाह ही, मौत देने वाला भी, मेरी तवज्जो से कुछ नहीं होगा, मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा, जा अपने बच्चे को जाके दफन कर दे। ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जा अपने बच्चे को दफन कर दे, वो कयामत में तेरे लिए गवाही देगा, जा दफन कर दे। तो सैफुद्दीन जिन्होंने सुना ना, हालांकि वो तो सुन के आए थे कि इनकी तवज्जो कुतुब आलम की तवज्जो से भी, अरे बात समझ में आ रही ना, वो सैफुद्दीन मलिक जो थे वो वापस गए, किनके पास गए? हजरत कुतुब आलम के पास गए और कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे ने तो ऐसा जवाब दिया कि मेरी दुआ से कुछ काम नहीं होगा, मेरी तवज्जो से कुछ काम नहीं होगा, जा तेरे बच्चे को दफन कर दे। तो हजरत कुतुब आलम खड़े हो गए, भाई वालिद थे, जलाल आया, खड़े हो गए, कहा जाओ मेरे बेटे शाह आलम को कहो। क्या कयामत में भी यही जवाब देगा? कयामत में भी यही जवाब देगा? कोई जहन्नम में जाता होगा तो कहेगा अरे उसके मुकद्दर में था तो जहन्नम में गया, उसके मुकद्दर में था तो जहन्नम में गया। अरे कयामत में यही जवाब देगा? अरे उसको कहो कयामत में सिफारिश करनी पड़ेगी और दुनिया में भी दुआ करनी पड़ेगी, कयामत में भी सिफारिश करनी पड़ेगी और दुनिया में भी दुआ करनी पड़ेगी। वो बेचारे सैफुद्दीन वो वापस दौड़ते दौड़ते शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, कहा कि तुम्हारे अब्बा का पैगाम है, बाकी मैं तो चला गया था, तुम्हारे अब्बा का पैगाम है, दुआ करो, तवज्जो डालो। जब कहा मेरे अब्बा का पैगाम, भाई बाप की कदर और कीमत भी होती थी। हजरत शाह आलम ने जब सुना कि मेरे अब्बा कुतुब आलम का पैगाम है, सीधे कमरे में गए, खिड़की बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर ज़ारो कतार रोए, अरे रोते रहे रोते रहे रोते रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला, कहा ए सैफुद्दीन जा तेरा बेटा जिंदा हो चुका है।
जा तेरा बेटा जिंदा हो गया। वो सैफुद्दीन मलिक दौड़ते दौड़ते गए तो सारी घर की औरतों ने बच्चे को उठाया और बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा मुस्कुरा रहा है। जैसे उनको ताज्जुब हुआ कि मेरा बच्चा मुर्दा जिंदा हो गया, पीछे मुड़े तो शाह आलम खड़े, कहते मेरी ताकत नहीं, ये आंसू की ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। कहा आकर कहा अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, आपने उंगली से सूरज को निकाला, अब जाएगा कब? आपने उंगली से इशारा किया, सूरज आ गया, जाएगा कब? हमारे नबी का जवाब सुनना कैसा उछलता धूम मचाता हुआ जवाब, क्या फरमाया? अरे मुझे मत पूछ सूरज कब डूबेगा, अली का पूछ नमाज कब खत्म होगी। मुझे मत पूछ कि नमाज, मुझे मत पूछ सूरज कब डूबेगा, अली को पूछ नमाज कब। बहुत अच्छी वाकया, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। वाकया ऐसा है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में, कहां पर है, और आप जोहर की नमाज पढ़ा चुके हैं। बोलो आप कौन सी नमाज पढ़ा चुके हैं? जोहर की नमाज पढ़ा चुके। जोहर की नमाज हो गई, खाना वाना चल रहा है, सफर में है, अल्लाह के रसूल भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई साथ में कहना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में कौन सी नमाज पढ़ा चुके हैं? जोहर की। खाना वाना भी हो चुका। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात याद आई कि कुछ चीजें लाना है, थोड़ा दूर से कुछ चीजें लाना है। कौन लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा, इसे दूर से लाना है, कौन लेकर आएगा? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा सबसे बहादुर जवान लाने वाला कौन? शेर खुदा। कौन शेर खुदा? कौन? अल्लाह के रसूल पाक ने कहा और शेर खुदा हजरत अली। कहा देखो देखो वहां जाना है, बहुत दूर जाना है और वो चीजें लाना है, हम आपका इंतजार करेंगे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली जाओ जाओ जल्दी घोड़े पर बैठो, घोड़े पर बैठो जाओ। और देखो अली रास्ते में रुकना नहीं है, रास्ते में रुकना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी करना नहीं, जाओ और जो चीज मैंने मांगा वो लो और सीधे मेरी खिदमत में पहुंचाओ। हजरत अली ने फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने कह दिया, शेर खुदा तैयार। हजरत अली घोड़े पर बैठे और जो घोड़ों की टापे जो चली है और हजरत अली जो दौड़े, घोड़ा लेकर दौड़े दौड़े गए। अब वो तो बहुत दूर भेजा था, यहां वक्त गुजरता गया, असर का वक्त आ गया। बोलो किसका वक्त आया? असर का वक्त। अजान कहा चलो असर की अजान दी जाए। असर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। असर की अजान हुई, सारे सहाबा ने वजू किया, असर की नमाज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। बोलो असर की नमाज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। असर की नमाज सारे सहाबा ने कहा हमारे नबी चले, आराम भी हो गया, नमाज भी हो गई, चले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, कोई भी एक कदम नहीं बढ़ाएगा, मेरा अली आने वाला है। कौन आने वाला है? मेरा अली आने। बस इस तरीके से इंतजार इंतजार इंतजार। इतने में थोड़ी देर में देखा वो रेगिस्तान में गुबार उठ रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुश हो जाओ, आ गए। कौन आ रहे? अली। वो दूर से गुबार उड़ रहा और घोड़े की टापे जोर जोर से आवाजें आ रही और थोड़ी देर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया, लब्बैक कहा और उसके बाद में सीधे जो अमानत थी अल्लाह के रसूल के कदमों पर रख दी, कदमों पर अमानत। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु बड़े खुश हो गए और फरमाया मेरे प्यारे नबी कहीं रुका नहीं, कहीं खाया नहीं, कहीं पिया नहीं, कहीं ठहरा नहीं, यूं गया और यूं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सारे सहाबा बैठे थे। अल्लाह के रसूल ने कहा बैठ जाओ अली, थक गए हो, बैठ जाओ। हजरत अली को बाजू में बिठाया। देखो हजरत अली ऐसे बैठे, ये सुनो इस तरीके से दोनों पांव रखकर। कौन बैठ गए? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे बैठे। अब वो बैठना था, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का बैठना था कि क्या हुआ? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली मुझको नींद आ रही है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मुझको। और फिर क्या किया? सीधे अपना सर अली की गोद में रख दिया, लेट गए। अल्लाह के रसूल पाक ने अपना सर कहां रख दिया? हजरत अली की गोद में। लेकिन मामला ऐसा है कि हजरत अली परेशान है, हालांकि गोद में किनका सर है? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है, लेकिन अली परेशान है। क्यों परेशान है? इसलिए कि असर की नमाज नहीं पढ़ी है। अरे बताओ ना, हजरत अली ने असर की नमाज पढ़ी? सब बताओ, पढ़ी? ये जोहर पढ़ के गए थे और क्या कहते? मैं रुका नहीं, मैं ठहरा नहीं, मैं पिया नहीं, मैं खाया नहीं, यूं गया और यूं। और असर की नमाज तो यहां हो गई, असर की नमाज पढ़े। अब हजरत अली क्या फरमाते वो सुना। हजरत अली फरमाते मेरे नबी का सर मुबारक मेरी गोद में, लेकिन मैं परेशान, मैं यूं देखूं आसमान को, इसलिए कि सूरज है डूब जाएगा, असर की नमाज खत्म। अरे बोलो ना, सूरज डूब जावे तो असर की नमाज कज़ा हो गई। अब कौन सी नमाज आ जाएगी? मगरिब। तो असर तो जाए। तो हजरत अली फरमाते मैं बेचैन बेचैन, कभी नबी के चेहरे को देखो, कभी सूरज को देखो, डूब तो नहीं जाएगा, डूब तो नहीं जाएगा, कभी नबी। और हमारे नबी आराम से सोए रहा है, सो जा रहे, सोए रहे, सोए जा रहे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अली का वो जुमला कितना प्यारा, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो। हजरत अली फरमाए मैं ऐसा हैरान था। और क्यों हैरान था? कभी आसमान के सूरज को देखता, कभी जमीन के सूरज को देखता। भाई गोद में कौन थे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर था। कभी ये चेहरे को देखता, कभी आसमान के सूरज, वो भी चमकता, ये भी चमकता, वो भी चमकता, ये भी चमकता। लेकिन ख्याल आता कि उठाऊं और कहूं मेरी असर की नमाज बाकी है, लेकिन ख्याल आता था अली अगर नींद खराब हो गई तो खुदा कभी माफ नहीं करेगा। हजरत अली परेशान, इतने परेशान कि क्या करूं, अल्लाह के रसूल को उठा भी नहीं सकता। और सूरज, भाई वक्त रुकेगा, भाई वक्त रुकेगा, सूरज डूब जाएगा। और हुआ भी ऐसा है, गरूबती शम्स, सूरज डूब गया।
بولو سورج. ارے بولو پورا مجمع بولو سورج ڈوب گیا. اندھیرا اندھیرا چھانے لگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی. جیسے آنکھ مبارک کھلی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے ہاتھوں کو پھیرا اور کہا الحمدللہ چلو مغرب کا وقت ہو گیا, اذان دو. اے بلال بھی تھے, بلال اذان دو. حضرت بلال اذان دینے کی تیاری ابھی تو شروع کی, اذان دینے کا ارادہ کیا, ہمارے نبی کے کان میں رونے کی آواز آئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا کون رو رہا, دیکھا تو علی وہاں کونے میں بیٹھ کے رو رہے. کون رو رہے, بولو کون رو رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رو رہے, تم رو رہے ہو, کیا ہوا؟ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, تم رو رہے ہو, کیا معاملہ؟ فرمایا عصر کی نماز قضا ہو گئی. کیا فرمایا اللہ کے رسول, جب سے ایمان لایا اللہ کی قسم ایک نماز قضا نہیں ہوئی تھی. جب سے ایمان لایا ہوں تب سے آج تک میری ایک بھی نماز قضا, آج پہلی مرتبہ میری عصر کی نماز قضا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا اما صلی اللہ تعالی پڑھی کیوں نہیں, ارے پڑھی کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول کیسے پڑھتا, آپ کی خدمت میں بیٹھا, آپ نے بازو میں بٹھایا, آپ نے اپنا سر مبارک میرے پاؤں پر رکھا, میں سورج کو دیکھتا گیا, سورج ڈوب گیا, کہا مجھے اٹھایا نہیں. اللہ کے رسول 100 جانیں قربان کر سکتا ہے لیکن آپ کی نیند کو تو خراب نہیں کر سکتا. بس یہ پیار محبت کی باتیں ہوئی, اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول کے چہرے پر تو حضرت علی کہنے لگا اللہ کے رسول میں رو رہا ہوں, میری عصر کی نماز گئی, آپ ہنس رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. علی کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے, بہت سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. کہا اینَ غربت الشمس, ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سورج کہاں ڈوبا. علی ارے سب کو معلوم ہے سورج کہاں ڈوبا, لیکن پھر بھی پوچھ رہے علی کہاں ڈوبا. علی نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان یہ جگہ ہے, یہیں سے میں سورج کو دیکھ رہا تھا, ڈوب گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی اگر تو نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے تو آج اٹھتے ہوئے بھی تو دیکھے گا. حضرت علی حیران, کھڑے, کیا معاملہ, یہ معاملہ کیا. حضرت علی کھڑے, صحابہ کھڑے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سنو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ, پورا مجمع صلی اللہ, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی, سننا, فرمایا علی میری انگلی مبارک کو دیکھتے جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سورج ڈوبا ہے وہاں ہمارے نبی نے دیکھو اس طرح, ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک کو اس طرح کیا. اس کے بعد ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو یوں اوپر کیا, سورج نے نکلنا شروع کیا. سورج نے نکلنا, ارے بولو نا سبحان اللہ, بولو سورج نے. اب سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے, اوپر کرتے گئے اور سورج نکلتا گیا, نکلتا گیا, نکلتا گیا, یہاں تک کہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک کو سیدھے اوپر کیا. سورج اوپر آ گیا, گرمی کا موسم آ گیا, چلچلاتی گرمی آ گئی. ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا علی کون کہتا ہے تیری عصر کی نماز قضا ہوئی, ابھی تو عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے. پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول پڑھ لوں عصر, کہا پڑھ لے, آج تک قضا نہیں ہوئی تو آج کیسے قضا ہوگی, پڑھ لے عصر. حضرت علی نے وضو کیا, سنا, وضو کیا, اللہ اکبر, عصر کی نماز حضرت علی نے شروع کی. لیکن دل میں خیال آیا علی تیری وجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا, باقی پوری دنیا کی اثر ہو گئی, ارے پورے مدینے کی اثر ہو گئی, صرف تیرے اکیلے کی وجہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا, پورے خدا کا نظام بدل گیا, جو سورج ڈوب گیا واپس. تو حضرت علی نماز میں رونے لگے. ارے بولو نماز میں, اب جب نماز میں روئیں گے تو نماز لمبی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور علی کی نماز لمبی ہوگی نا. ہماری نماز, ہم تو دیکھا کہ امام نے زیادہ لمبا پڑھا نا, کرے گا پھر یوں کو جائے گا, ابے یعنی مطلب بھائی رکو کر بہت ہو گیا. یہ سب ڈھونگ ہم لوگ کرتے ہیں. نماز میں جتنا ڈھونگ کرتا ہے نا, کبھی ٹی وی سیریل میں اتنا ڈھونگ نہیں کرتا نا. تراوی میں ڈھونگ دیکھا آپ نے, تراوی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تراوی میں کیا کرے گا معلوم, پڑھنے آئے گا امام صاحب اللہ اکبر شروع, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شروع کر دیا امام صاحب, یہ گھوم رہا ہے ادھر پیچھے, گھومے گا. اب امام صاحب آگے پڑھے گا جو بھی ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین, امام صاحب پڑھے گا. لیکن پڑھتے پڑھتے امام صاحب کہے گا نا یعلمون, اب معلوم ہے رکو دھڑ 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 بھاگتے بھاگتے کہ رکو میں کھڑا ہو جائے گا. ارے بھائی اس کا مطلب ہے کہ جب تک قرآن پڑھتا تھا تیرے کو کچھ الرجی ہوتی تھی, اور کچھ لوگ تراوی ہوگی نا, تراوی ہوگی نہیں پڑے گا, کہا کیوں, بہت لمبی پڑھاتا ہے, پاؤں بہت دکھتا ہے, پاؤں بہت. اور اگر کسی کا انتظار کرنا ہو کہ وہ کھڑکی پہ آنے والی ہے تو کتنی دیر کھڑا رہتا ہے, تب تیرا پاؤں نہیں دکھتا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں, ہاں صحیح نا,
چلو ہم وہ واقعے پر آ جائے، پھر بات پر آتے ہیں، واقعے پر آ جائے. ہاں، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے، کہو سبحان اللہ، اٹھاتے گئے، کہو سبحان اللہ. انگلی مبارک کو اٹھاتے گئے، سورج نکلتا گیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک کی انگلی مبارک سیدھے سورج آسمان پر اور چلچلاتی گرمی. اللہ کے رسول نے فرمایا علی، علی کون کہتا ہے کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ سورج ابھی بھی اوپر ہے، اپنے عصر کی نماز پڑھ لے. حضرت علی نے اللہ اکبر، خیال آیا علی تیرے واسطے آج سورج بھی واپس آ گیا، رونا شروع کر دیا تو نماز بھی. اب پورے مجمع نے دیکھا حضرت علی نماز پڑھ رہے اور روئے جا رہے. اب وہ بہت سارے صحابہ تھے، ان میں گاؤں والے تھے. گاؤں والے سمجھتے ہو، دیہات کے ایک صحابی تھے، بیچارے دیہات والے، وہ حیران ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو گیا. وہ دیہات والے پہلی مرتبہ آئے، کہا یہ کیا ہو گیا، سورج ڈوب گیا، انگلی بتائی تو نکل گیا، علی نماز پڑھنے لگے، یہ کیا. تو وہ دیہاتی صحابی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہا آ کر کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ نے انگلی سے سورج کو نکالا، اب جائے گا کب؟ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، سورج آ گیا، جائے گا کب؟ ہمارے نبی کا جواب سننا کیسا اچھلتا دھوم مچاتا ہوا جواب. کیا فرمایا؟ ارے مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا، علی کا پوچھ نماز کب ختم ہوگی. مجھے مت پوچھ کہ نماز، مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا، علی کو پوچھ نماز کب. میرے پیارو، دنیا کہتی ہے کہ گیا وقت واپس آتا نہیں، لیکن نبی کی انگلی مبارک سورج پر بھی حکومت کرتے. اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا، کہو سبحان اللہ. اور اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے حضرت جبرائیل کو عنایت فرمائے. حضرت جبرائیل نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے، اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا، مالدار بناتا رہے گا، اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ دنیا لینے کے لیے گئی تھی، دین لے کر آئی اور تیری زندگی کا سب سے پیارا دن ہے. فاطمہ تیرے صدقے میں امت کی روزی کے دروازے کھل گئے. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا 10ویں محرم. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، 10ویں محرم کو کرو گے، کام کرو گے جو کام میں بتاتا ہوں کرو گے انشاءاللہ. ایک کام تو روزہ رکھیں گے، بولو انشاءاللہ. روزہ رکھیں گے لیکن قاعدہ سمجھ لو، روزہ رکھیں گے 9ویں 10ویں یا 10ویں. اور ہمارے نبی نے کتنے روزے کا حکم دیا؟ ارے بولو نا، کتنے روزے کا حکم دیا؟ 2. کیا فرمایا؟ 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں کو ملا دے، یعنی 9ویں 10ویں روزہ رکھیں گے، یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملا دے، مطلب 2 روزہ رکھنا ہے. اور ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم یہ روزہ رکھیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے 2 باتیں فرمائی. ایک بات فرمائی کہ جس نے محرم کا روزہ رکھا، اللہ 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والا 2 سال کے روزے کا ثواب اللہ اس کو اسی میں عطا کر دے گا. 2 سال کے روزے کا ثواب اللہ اسی میں عطا کر دے گا. 1 سال پہلے 1 سال بعد میں اللہ 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا. اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، جس نے عاشورے کا روزہ رکھا 20,000 نیکیوں کا اسی دن مالک بن گیا. میرے دوستو، ایک کام تو روزہ رکھنا، کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام 10ویں محرم جب شروع ہوگی، بولو یہ 24 گھنٹے، اس کے بارے میں ہمارے نبی نے ایک بات فرمائی اور یہ روایت بالکل پکی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ 24 گھنٹے میں اپنے گھر والے کو خوب کھلا اور پلا. یہ 24 گھنٹے میں سمجھ رہے آپ لوگ؟ سمجھے؟ میں نے تاریخ بھی بتا دی. دسمبر کی کون سی تاریخ؟ 5ویں کی مغرب سے لے کر دسمبر کی 6 کی مغرب سے، اس میں سحری کا وقت بھی آئے گا، افطاری کا وقت بھی آئے گا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ پیریڈ میں 10ویں محرم یعنی ہمارے حساب سے، ہمارے ہندوستان کے حساب سے 5ویں دسمبر سے لے کر 6 دسمبر کی مغرب تک یہ عاشورے کا دن ہے. ہمارے نبی نے فرمایا من وسع علی اہلہ وعیالہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر السنہ. ہمارے نبی نے فرمایا 24 گھنٹے میں اپنے گھر والے کو، اپنے بال بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتے دار کو خوب کھلا خوب پلا. ہمارے نبی فرماتے یہ 24 گھنٹہ تو کھلانے پلانے کا کام کر لے، پورا سال میں تجھے کھلانے پلانے کا کام کروں گا.
تو کریں گے نا, یہ کام بھی کریں گے نا انشاءاللہ. یہ 2 کام تو ہو گئے. اچھا یہ دونوں کام جو ہم کو بتائے گئے, روزہ رکھنا, یہ غم ہے کہ خوشی؟ خوشی. اس لیے 30,000 نیکی مل جائے گی, 2 سال کے روزے کا ثواب مل جائے گا, تو خوشی کے غم. اور نمبر 2, 30,000 نیکیاں ملے گی. اگر کسی کو ایک دن میں 30,000 روپیہ ملے تو روئے گا؟ میرے کو کوئی 30,000 روپیہ دے تو میں بولوں کائے کو دیتا ہے, رو گا میں؟ اللہ کہتا 30,000 نیکیاں دوں گا, اور اللہ جو نیکی دے گا وہ نیکی بھی تو اللہ کے جیسی بڑی بڑی نیکیاں ہوگی. تو میرے دوستوں, روزہ رکھنا خوشی. بولو روزہ رکھنا خوشی. اور اپنے گھر والوں کو 24 گھنٹے کا جو موقع ہے, اللہ نے کہا تیرے بیوی بچے کو کھلا, ارے بیوی کو بھی اچھا کھلا, بچے کو بھی اچھا کھلا, ماں کو بھی اچھا کھلا, باپ کو بھی اچھا کھلا, ارے اپنے رشتہ داروں کو بھی اچھا کھلا. حدیث پاک میں لکھا علی اہلہ و عیالہ, گھر والوں کو اور بچوں کو کھلا. اللہ کہتے تو 24 گھنٹے میں اچھی سے اچھا کھانا کھلا, ہم سال بھر کی ذمہ داری لے کے تجھے کھلاتے پلاتے رہیں گے. تو یہ خوشی ہے کہ غم ہے؟ دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا, اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو, پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.